جون کی سخت گرمی تھی اور دوپہر کے وقت سورج آگ برسا رہا تھا۔ ہمنا ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ اس کا چہرہ دھوپ سے لال ہو رہا تھا، آنکھوں میں تھکن تھی اور پسینے کی وجہ سے اس کے ہلکے رنگ کا جوڑا بالکل چپک گیا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنی اسکن اتنی مرجھائی ہوئی لگی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس رونے لگے۔ تبھی اس کی بڑی بہن سارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سارہ ہمیشہ اتنی تر و تازہ اور فریش لگتی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ باہر اتنی گرمی ہے۔ سارہ نے ہمنا کو اتنا نڈھال دیکھ کر حیرت سے کہا، ہمنا، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ چہرہ دیکھو تو تمہارا دھوپ سے کیسے جل گیا ہے اور تمہاری اسکن اتنی بے رونق لگ رہی ہے۔ ہمنا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، آپی کیا کروں، اس گرمی نے تو جینا مشکل کر دیا ہے۔ یونیورسٹی سے واپس آتے آتے میں بالکل نڈھال ہو جاتی ہوں۔ پسینے کی وجہ سے عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے اور اسکن اتنی آئلی ہو گئی ہے کہ بس اب تو لگتا ہے گرمیوں میں خوبصورت دکھنا ناممکن ہے۔ سارہ نے مسکرا کر ہمنا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بالکل نہیں ہمنا، ہم مسلم لڑکیاں ہیں اور ہمارا دین تو ہمیں پاکیزگی اور نظافت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ چلو آج سے میں تمہارا گلو چیلنج اینڈ سمر ہائیجین شروع کرواتی ہوں۔ نمبر 1، ٹھنڈے پانی سے غسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار اور گرمی کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے غسل فرماتے تھے۔ سارہ نے ہمنا کو سمجھایا کہ یونیورسٹی سے آتے ہی فوراً نہیں بلکہ تھوڑی دیر سکون کر کے ٹھنڈے پانی سے نہاؤ۔ یہ جسم کی جلن یعنی باڈی ہیٹ کو ختم کرتا ہے اور اسکن کو فریش رکھتا ہے۔ ہمنا نے جب ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو اس کے جسم کی ساری تپش ختم ہو گئی اور وہ شام تک بالکل فریش اور انرجیٹک رہی۔ نمبر 2، مسواک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ گرمی میں پیاس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آنے لگتی ہے۔ سارہ نے ہمنا کو بتایا کہ دن میں 3 یا 4 بار مسواک کرنے سے نہ صرف سانسیں فریش رہیں گی بلکہ چہرے پر ایک عجیب سا نور آئے گا۔ 2 دن میں ہی ہمنا کے دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگے اور گرمی کی وجہ سے منہ کی خشکی اور بدبو بالکل ختم ہو گئی۔ نمبر 3، وضو پر وضو۔ وضو پر وضو کرنا نور پر نور ہے۔ جب بھی گرمی زیادہ لگے وضو کر لو۔ ٹھنڈا پانی جب بار بار چہرے پر لگے گا تو اسکن ٹائٹ ہوگی اور وضو کی برکت سے چہرے پر وہ چمک آئے گی جو کسی مہنگے فیشل سے نہیں ملتی۔ بار بار وضو کرنے سے ہمنا کی اسکن کے پورز بند ہو گئے اور اس کے چہرے پر ایک قدرتی نور اور تازگی دکھنے لگی۔ نمبر 4، سرمہ اسود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرمہ اسود استعمال کیا کرو، یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ گرمی اور دھوپ سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ سارہ نے ہمنا کو رات کو سرمہ لگانے کا مشورہ دیا تاکہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور وہ صبح تر و تازہ دکھیں۔ صبح جب ہمنا اٹھی تو اس کی آنکھوں کی لالی اور جلن ختم ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ صاف اور روشن لگ رہی تھیں۔ نمبر 5، پانی 3 سانسوں میں پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانسوں میں پیتے اور فرماتے کہ یہ زیادہ پیاس بجھانے والا ہے۔ سارہ نے ہمنا سے کہا کہ پانی بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پیو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے دانے پمپلز نہیں نکلتے۔ ہمنا نے جب سنت کے مطابق پانی پینا شروع کیا تو اس کے اسٹمک کی گرمی کم ہو گئی اور چہرے کے دانے خود بخود صاف ہونے لگے۔ نمبر 6، زیتون کے تیل کی مالش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہلکے ہاتھوں سے زیتون کے تیل کا مساج اسکن کے سن برن کو ٹھیک کرتا ہے اور چہرے کو نیچرل موئسچر دیتا ہے۔ ہمنا کی اسکن جو دھوپ میں جھلس چکی تھی زیتون کے تیل کی برکت سے دوبارہ نرم اور گوری ہونے لگی اور اسکن کا روکھا پن ختم ہو گیا۔ نمبر 7، خوشبو اور عطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رد نہیں فرماتے تھے۔ سارہ نے ہمنا کو بتایا کہ لڑکیوں کے لیے باہر نکلتے وقت تیز پرفیوم منع ہے، اس لیے نہانے کے بعد پھٹکری لگاؤ اور کپڑوں پر ہلکا سا عطر لگاؤ جو صرف تمہیں فریش رکھے۔ پھٹکری اور ہلکے عطر کے استعمال سے ہمنا کے پاس سے پورا دن ایک بہت بھلی خوشبو آتی رہی اور پسینے کی اسمیل کا مسئلہ بالکل ختم ہو گیا۔ نمبر 8، سر ڈھانپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں سر ڈھانپ کر نکلتے تھے۔ سارہ نے ہمنا کا حجاب درست کرتے ہوئے کہا کہ کاٹن کا حجاب تمہاری حیا بھی ہے اور دھوپ سے بچانے والی ڈھال بھی۔
اس سے تمہاری اسکن براہ راست سورج کی روشنی سے بچی رہے گی۔ ہمنا نے جب سر ڈھانپ کر نکلنا شروع کیا تو اس کا رنگ دھوپ سے مزید خراب نہیں ہوا اور وہ گرمی کی لو سے بھی محفوظ رہی۔ نمبر 9، مسکراہٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ سارہ نے کہا کہ گرمی کی وجہ سے چڑچڑاپن مت دکھاؤ، مسکرانا سنت ہے اور یہ چہرے کے مسلز کو ریلیکس کر کے ایک نیچرل گلو دیتا ہے۔ ہمنا کے چہرے پر سکون والی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا چہرہ اور بھی خوبصورت لگنے لگا اور لوگ اس سے مل کر خوشی محسوس کرنے لگے۔